مہینے گرامی قدر مذہب شیعہ کائنات کا واحد مذہب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جو یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے، کیا بات ہے، اور یہ میرے راہبروں کی صداقت ہے سبحان اللہ، کہ غیر شیعہ کے پیر ہوں یا مرید، وہ میرے پیروں کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں۔ واہ 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 واہ، ایک مرتبہ سید علی نقی نقن سبحان اللہ، آل اللہ مقامہ نے اپنے پاؤں دباتے ہوئے دو جلیل القدر شاگردوں سے پوچھا، سبحان اللہ، جن میں سے ایک شاگرد کا نام تھا مفتی جعفر حسین سبحان اللہ، آل اللہ مقامہ، جس نے ضیاء الحق جیسے کتے کو ایسی نتھ ڈالی تھی کہ اس بے غیرت کو ٹی وی پہ آ کے کہنا پڑا میں پوری قوم کو خرید لیتا، یہ پجامے والا شیعوں کو بکنے نہیں دیتا۔ واہ واہ واہ، اور دوسری ہستی شیخ الجامعہ علامہ حافظ صفدر حسین نجفی سبحان اللہ، آل اللہ مقامہ، شاگرد ایسے تھے تو استاد کیسا ہوگا۔ کیا بات، یہ دونوں پاؤں دبا رہے تھے نکن صاحب کے گجرانوالہ شہر میں۔ واہ 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 واہ، نکن صاحب نے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ واہ واہ، یہ جو منافق ہوتا ہے یہ بڑی مقدوسہ خطرناک ترین چیز کا نام ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کتے کو خلق کیا تو اس سے فرشتے حقارت کرنے لگے، حقیر سمجھ کر کہ کتا ہے۔ کتے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ میاں تیرا شکر ہے۔ فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا کس بات کا شکر؟ کتا بن گئے ہو پھر شکر ادا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، کہنے لگا اس بات کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور جب خنزیر بنا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ تو کس چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ خنزیر نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ اور مجھے اس منبر طیب و طاہر کی قسم، رہتی دنیا تک یہ کیسٹ جہاں تک جائے گی، ناصر عباس کا یہ فقرہ ہمیشہ یاد رکھنا، خالی علی ولی اللہ پڑھنے سے منافقت ختم نہیں ہوتی۔ یہ کسی نے غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ جی جو علی ولی اللہ پڑھ لے گا اس کی منافقت ختم ہو جائے گی۔ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک علی کو خلیفۃ بلا فصل تسلیم کر لیا جائے۔ بسم اللہ۔ اس لیے ایک میل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز کے ساتھ۔ جو زحمت نہیں سمجھتا وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے کچھ نادان دوست بھی اس بات کو نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، خالی علی اور ولی اللہ پڑھنے سے منافقت ختم نہیں ہوتی۔ منافقت اس وقت ختم ہوگی جب خلیفۃ بلا فصل پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ جب تک فصلانے والے دل میں رہے بلا فصل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، میری خواہش ہے کہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ واقعہ یاد رہے۔ استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ قبلہ صفدر نجفی صاحب نے بھی جواب دیا اور قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی جواب دیا، اور دونوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا، لیکن استاد کا دل مطمئن نہ ہوا۔ استاد نے فرمایا کہ مختصر بتاؤ
مختصر، لمبی بات نہیں چاہیے، اختصار کے ساتھ بتاؤ اور جامع کر کے بتاؤ۔ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مدلل بھی ہو اور مختصر بھی ہو۔ لائق شاگرد استاد کی منشا کو سمجھ گئے اور قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، قبلہ آپ بتائیے، تو قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب کو اور صفدر نجفی صاحب قبلہ کو جو علامہ سید علی النقی نقن صاحب نے منافق کی تعریف بتائی تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نسلیں یاد رکھیں، بچے یاد رکھیں، جب یہ بزرگ ہو جائیں تو اپنے بچوں کو بتائیں۔ نقن صاحب نے فرمایا، بیٹے منافق اسے کہتے ہیں جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ ملک صاحب کی اولاد یا رسول اللہ، یا امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ میں اپنی قوم کے تمام ذمہ دار افراد سے اجازت لے کر یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے منافق ہے۔ اسی لیے سامعین گرامی قدر، اس پوری کائنات کے اندر صرف میرے پیر ہیں، یہودی کو لے آؤ تعریف کرے گا، عیسائی کو لے آؤ تعریف کرے گا۔ اللہ کے منکروں کو میں نے علی اور اس کے بیٹوں کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا، جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے ان کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ سیدوں کا انکار کر سکے۔ میں شادی ہندوستان گیا، مظفر نگر میں جان سٹ کے اندر، تو میرے سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری کے پاس ایک سکھ آ گیا، اسے میں نے بھی پڑھنا ہے۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ سکھ ہے، پتہ نہیں کیا پڑھے گا، وہ بھی کوئی بہت زیادہ سیکھا ہوا سکھ تھا۔ اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا اور مجھے یوں ہلا کے کہتے، مولوی جی پریشان نہیں ہونا، میں اپنے گرو کی تعریف نہیں کروں گا، میں اپنے گرو کے گرو کی تعریف کروں گا، کیونکہ میرے گرو کا بھی ایک گرو ہے، اور اسی لیے گرو نانک نے کہا تھا جگت گرو حسین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ پریشان ہو کر نہیں، بلکہ حمایت حق میں بولنا سیکھو۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ مل کے سارے حیدری سارا علی کی سنات بیٹھے، جب ملا نہ منے جلی کیا کرے؟ قدرت دیا نشانیاں جھٹلاوے، بلے کا مات تردارتا میں ولی کیا کرے؟ یقیناً پھر تیری ماں دا قصور ہے، حرم دا جو علی کیا سارے مل کے نعرہ حیدری، توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ تو ایک دبا مزاج تشریف فرمائے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ کا بھی فکرہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ سنی ہیں؟ میں کہا 100%۔ آپ سنی ہیں؟ میں کہا 100%۔ اس علی علی بہت کرتے ہیں، میں کہا 100%۔ میں کہا صحابہ میں اور علی میں فرق ہے، کہا 100%۔ جسے زبان اللہ نے عطا فرمائی، آل محمد میں سلامت رکھے۔ طاہر القادری صاحب علی کے فضائل بیان کریں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، حضرت عمر سے لے کے طاہر القادری تک سارے علی ہی کے فضائل بیان کرتے رہے۔ اس کا 10واں حصہ بھی طاہر القادری صاحب بیان نہیں فرما سکتے جو ان کا پیر بیان کر کے گیا۔ کسی بندے نے پوچھا جی منافق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر سے پوچھیے، انہوں نے فرمایا کننا نعرف منافقا ببغض علی ابن ابی طالب، ہم منافق کو امیر المومنین کے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔
اس دور میں شیشے تھے نہیں. جو چپ کر گئے ہو شیشہ 1584 میں ایجاد ہوا. کننا نعرف منافقا ببغض علی ابن ابی طالب. اللہ آپ کو مولوی کے شر سے محفوظ رکھے. یہ میں ماہ رمضان میں ٹیلی ویژن پہ ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا ہوں. میرے مولوی صاحب تشریف فرماد کوئی آدھا کلو مہندی لگاتے ہوں گے وہ تقریباً. اس نے بھی زید بنا لی. زید سمجھتے ہو جی؟ زید بڑی خطرناک چیز ہے جی. میں اپنے مولا کا جو لقب لیتا تھا ٹھک کر کے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیتا. مان کا امیر المومنین مولا علی نے ارشاد فرمایا, اس کی باری آئی, اس نے کہا امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد کرامی. بات بڑی پریشان کرنے والی تھی. میڈیا پہ بندہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ یعصب الدین امام العارفین سراج السالکین مولا علی کا ارشاد کرام. اس کی باری آئی بولنے کی, اس نے بھی ٹھک کیا. اس نے کہا سراج السالکین امام العارفین یعصب الدین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد کرام. میں نے کہا مولوی بڑا کمینہ ہے, شرم بھی ذرا محسوس نہیں کر رہا. میرے مولا کے سارے لقب فوراً سنتا ہے, ٹھک کر کے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیتا ہے. میں نے کہا لے مولوی سمجھ جا, امیر المومنین میری مدد فرمائے گا. تیسری باری میری آئی, میں نے کہا میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ارشاد کرام. سمجھ آ بھی تو بولنے کر دی حیدری حیدری. میں نے کہا تو بھی اب کوئی فلزیت والا پیر ڈھونڈ کے لے آ. اس کام کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی مدد نادرہ والے بھی کریں تو کامیابی نہیں ہو سکتی. ملک صاحب خان جی اگر وہ بھی چاہیں تو توجہ ہے, یہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہا جی آپ سننی ہے کا 100%. علی علی بہت کرتے ہیں کا 100%. کیا باقی صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق ہے کا 100%. مرید غصے میں آ گیا ہو جائے گا کوئی فرق. آپ بیان کیجئے. خدا کی قسم طاہر القادری صاحب نے وہ فکرہ ارشاد فرمایا اللہ اسے ان کا دنیا میں ضرور اجر دے گا. کہنے کہ یہی فرق کافی نہیں ہے, باقی ایسے خلیفہ بنے, علی ایسے خلیفہ بنا. توجہ ہے یا نہیں آپ حیدری؟ اس لیے کیونکہ غدیر کی یاد تازہ ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے سے. امام حسین آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. جاوید شاہ جی اسی لیے کائنات آدم و عالم میں اس نے کہا جی میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی, میں نے اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی. خدا کی قسم اس نے شعر پڑھے مجمع الٹا کر کے رکھ دی. پورا حلیہ وہی یکدم ایسے ممبر پر آیا اور آ کر اس نے پنجابی زبان کے اندر میں ہی قبلہ وہ دن پنجابی بولی نا جی, وہ سمجھے بھی یہی سادہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اسے اپنی مذہبی زبان. انہیں کہ پھر دھرم بدل لیا سی. ماں کہ جی دھرم کوئی نہیں بدلیا جی, میں سرائکی زبان کا بولنے والا ہوں جی. مجھے کسی بات کا ترجمہ پوچھنا پڑے تو حیرت کی بات نہیں. آپ میں سے اکثر پنجابی ان کی مادری زبان ہے, اس نے پنجابی زبان میں میرے مولا کی شان میں 2-4 شعر پڑھے. اجازت ہو تو میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں جی. تیری اجازت ہے یہ کوئی نہیں میرے. ایسے سپیکر پہ آ کے سکھ کہتا ہے جنت فاطمہ دا تاج. جس کا ایمان ہو وہ میرے ساتھ بولے گا, جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ بیٹھا رہے. عقیدے والوں سے میری گفتگو ہے, جس کے ایمان میں ہو, جس کے خون میں ہو, جس کے عقیدے میں ہو. بات سکھ کی ہے لیکن جس کا عقیدہ ہو کہ سکھ نے بات ٹھیک کی ہے وہ اس کو داد دے گا, یہ داد اسی کو پہنچے گی. ممبر پہ آ کے ہزاروں کے مجمع میں ہندوستان کی دھرتی پر مظفر نگر کے ضلع کے اندر جانسٹ کی تحصیل میں کھڑے ہو کے ممبر پر شیعوں کے ممبر پہ سکھ آ کے دیکھنا میری طرف آواز دے کے کہتے ہیں جنت فاطمہ دا تاج جیتا جگ اتے راج او دے علی مہاراج. حیدری زبان نال بولنا ہے, سر نہیں ہلامنا. بسم اللہ. سراج صاحب کیوں
بکار بھائی فاطمہ دا داج جیدا جگ اتے راج او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تا دس ہر شعر کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تا دس جیڑا بندہ چپ ہو سی ہوں بھاویں نیڑے ہو سی تے بھاویں دور میں اس پوچھاں بے کوئی ہو رہی تا دس ابھی چپ جو بیٹھے تیری سمجھ کوئی ہور ہوے تو وہ تو دس دے جنت فاطمہ دا داد جیدا جگ اتے راج او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تا دس کوئی ہو رہی تا دس خان صاحب کی بلا ملک صاحب کی بلا کوئی ہو رہی تا دس کوئی ہو رہی تا دس شیخ ہو کے کہتا ہے گل سن بڑی گہری اچھے توجہ میری تیرے پاس گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری ملک صاحب دعا لے سبھی لیاقت بھائی گل سن ملک صاحب کی بلا گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نشہری کوئی ہو رہی تا دس مل کے حیدری گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نشہری اٹھی با میں گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نشہری کوئی ہو رہی تا دس آخر میں کہتے ہیں میں نو لگ گئی ہے سوں اکو جے آنکھیں توں تیرا دور فٹے منہ نعرہ حیدری دارین میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں کائنات میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان جسے خلیفۃ ہو بلا فاصل تک علی نصیب ہو یہی کہہ کے بندے چل جاتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کو شرک ختم محمد رسول اللہ کو کفر ختم علی ولی اللہ کو منافقت ختم نہیں وسیع رسول اللہ پڑھنا پڑے گا خلیفۃ ہو بلا فاصل کہنا پڑے گا اس کا نام ہے ایمان اور اسی کے لیے حسین شہید ہو گئے اسی کے لیے اجڑ گئی علی کی بیٹیاں جنگلوں کے بڑا عظیم جلسہ ہے بڑا نامی گرامی جلسہ ہے اور نامی گرامی ذاکرین حسین منبر پر تشریف فرما سامعین گرامی یہ جتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں یہ صدقہ ہے آنسوؤں کا اگر آنسو نہ ہوتے فضائل نہ پڑھے جاتے چوتھے امام نے رو کر اپنے باپ کے قاتل بے نقاب کر دی بسم اللہ کی اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے کوئی ہنسنے لگ جائے ہنستے ہوئے سے کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہنس رہے ہو رونے والے سے بندے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو اس کیوں نے بے نقاب کیے ہیں حسین کے قاتل کوئی تو تجھے روتا دیکھ کے تم سے پوچھے گا رات کے اس وقت بیٹیاں ساتھ لے کر مائیں بہنیں ساتھ لے کر مٹی پہ بیٹھ کے کیوں رو رہا ہے اس کیوں کا جواب ہوگا حسین کی غریبی حسین کی مظلومی چادر جناب سیدہ کی قسم بے ریا رونے والے کے لیے جتنے فضائل ہیں آل محمد کی زبان میں حبیب ابن مظاہر سے سید حسن کی ملاقات ہوئی تھی جو مجتہد تھا ہر شب جمعہ قبر حسین پر جاتا تھا اس نیت سے کہ 40 شب جمعہ جو جا کر قبر حسین پر چراغ روشن کرے اس کے لیے امام کی حدیث ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی اکثر حضرات نے جب یہ عمل کیا تو ان کی دعا یہ ہوتی تھی کسی نہ کسی سے ملاقات کی خواہش اور اکثر حجت خدا سے ملتے رہے سید حسن یزدی اس کی دعا اس سے مختلف تھی اسے دعا مانگی یا اللہ مجھے حسین کے اصحاب میں سے کسی سے ملا
کسی اصحاب حسین سے مجھے ملا، ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ کربلا سے واپسی پر یزد جاتے ہوئے رستے میں ایک سفید رنگ کا ٹیلا نظر آیا، جس پہ سفید رنگ کا لباس پہن کر سفید ریش بزرگ بیٹھا ہوں۔ مجھے قرآن مجید کی عزت اور عظمت کی قسم، ذمہ دار کتاب کے لفظ پڑھتا ہوں اور ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جیسے وہ قریب گیا وہ سفید نورانی چہرے والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حسن یزدی فرماتے ہیں، سید حسن یزدی آپ کون ہیں؟ کہ حسین ابن علی نے تیری دعا قبول کر لی، میں حبیب ابن مظاہر۔ حسن یزدی قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے، حبیب ابن مظاہر نے سنبھالا۔ حسن یزدی کانپ کے کہتے ہیں، تو تو حسین کا دوست ہے، تو میرے لیے اٹھا کیوں؟ تجھے تو حسین نے یہ کہہ کے سلام کیا ہے، السلام علیک یا ولی اللہ، تو ولی اللہ ہے، کیوں اٹھا ہے؟ جیسے اس بندے تک میری آواز جا رہی ہے میں اسے قرآن کی شبیہ بنا کے سر پہ رکھ رہا ہوں، تو تسلیم کرے تیری مہربانی، تسلیم نہ کرے ہر بندے کی اپنی قبر ہے۔ حبیب ابن مظاہر، تجھے حسین نے اپنا دوست کہا ہے، حسین نے تجھے اللہ کا ولی کہا ہے، تو میرے لیے کیوں اٹھا؟ حبیب رو کے کہتا ہے، تو اولاد زہرا، میں نوکر بھی امام حسین سے زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ اب آ گئی تو اولاد زہرا، 100 مربع کا مالک بن جا، اس سے زیادہ خدا تجھے دے۔ اگر سید کا احترام اور عزت نہیں تو سیدھا جہنم میں جائے گا، براہ راست حرامیوں کی فہرست میں نام لکھا جائے گا اس بندے کا جس کے پاس احترام سادات نہیں، اکڑ نہیں، غرور نہ کر، سواری پہ ناز نہ کر سید کے سامنے، دولت پہ ناز نہ کر سید کے سامنے، کپڑوں پہ غرور نہ کر سید کے سامنے، غلام کی طرح جھک جب سید تیرے سامنے۔ تو سید ہے، اولاد زہرا ہے، اس لیے میں تیرے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ملنے کا سبب بتا، کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کیوں دعا مانگی سید حسن یزدی؟ حسین کے اصحاب میں سے کسی سے ملاقات ہو۔ حسن یزدی فرماتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر، مجھے 80 سال ہو گئے کتابیں پڑھتے پڑھتے، میں 90 سال کی عمر میں ہوں، اللہ کے قرآن سے لے کر معصومین کی حدیثوں تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی ان میں سب سے زیادہ فضیلت اصحاب یمین کی نکلی۔ اصحاب یمین سے زیادہ لائق تعریف نہ اللہ کی زبان میں کوئی ہے نہ رسول کی زبان میں۔ اور اصحاب یمین کی تفسیر ہے شہدائے کربلا جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ انسان کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اور مل جائے تو اور مانگتا ہے، اور مل جائے تو اور مانگتا ہے، اور مل جائے تو اور مانگتا ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہیں نبیوں سے زیادہ عزت اللہ نے عطا کی ہے، اور قرآن میں اللہ تمہارے لیے کہتا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، تمہیں کیا پتا کہ اصحاب الیمین کیا ہے؟ تو اتنی عزت تمہیں ملی ہے، کیا تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہے؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ حسرت ختم نہیں ہوتی، میں کیسے مان لوں کہ تمہارے دل میں بھی کوئی حسرت ہوگی؟ ٹھنڈی آ بھری حبیب نے دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ قرآن کی قسم حبیب کے فکرے ہیں کہ ایک حسرت ہمیں کھاتی ہے۔ کہا کیا؟ کہ کاش مجلسوں کے فرش بچھتے اور ہم ان پہ بیٹھ کے حسین کو روتے۔ آل محمد تمہیں سلام۔ مجلس ہو جائے گی کل صبح، نہیں معلوم کتنے بجے مجلس ختم ہوگی۔ ملائکہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ واپس جائیں گے عرش پر، یہ صادق امام کی حدیث ہے۔
وہاں موجود فرشتے ان کے پروں کی خوشبو سونگھیں گے. ایسے خدا ان کے رزق میں برکت دے. انہوں نے عرق گلاب کی خوشبو سے امام رضا کے حرم کی یاد دلا دی. امام حسین کی قسم روایت ہے جب فرشتے یہاں سے جائیں گے اور عرش والے فرشتے ان کے پروں کی خوشبو سونگھیں گے تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجلس حسین سے. وہ اللہ سے کہتے ہیں مالک ہم جا تو نہیں سکے, اب مجلس ختم ہو گئی ہوگی, ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ جائیں اور جہاں مجلس ہو چکی ہے اس فرش پہ اپنے پر مش کر کے. یہ عام مقام نہیں, یہ عام منزلت نہیں. اور پھر یہ پوری رات جاری رہے گی مجلس. راتوں کو جنازے پہ وہی بیٹھتا ہے جس کا تعلق زیادہ ہو. جتنا جس کا تعلق زیادہ ہو اتنا زیادہ میت کے ساتھ رہتا. امام حسین کی عزت اور عظمت کی قسم یہ علاج حسین ہے. ابھی قبلہ مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ بی بی شیشی لے کر آتی ہے, بی بی رومال لے کر آتی. کرتی کیا ہے؟ یہ آنسو حسین کے زخموں پہ جا کے لگاتی. خوش قسمت ہے وہ انسان جسے غریب کے غم میں آنسو ملے. علامہ حسین بخت دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ فکرہ توضیح اعضاء میں لکھا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے آئیں گے, جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا. ٹھہرو ٹھہرو, اس کی ایک چیز ہے ہمارے پاس. وہ ایک ڈبی دیں گے, اس کو کھولے گا تو ایک موتی ہوگا, موتی سے محشر جگمگا اٹھے گا, محشر جگمگا اٹھے گا. وہ کہے گا کیا ہے؟ کہا تیری امانت, کہا تم خرید لو. فرشتے کہیں گے دل تو بہت چاہتا ہے, اتنی قیمت نہیں کہ خرید سکے. وہ نبیوں کے پاس آئے گا, ہر نبی اس موتی کو چومے گا. اور جب ابراہیم بھی کہہ دیں گے خرید تو لیتا, قیمت نہیں ہے, مذاق ہے. ابراہیم کہے قیمت نہیں, سید الانبیاء کے پاس آئے گا, حضور اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اس کی خریدار میری بیٹی زہرا. بی بی فاطمہ فرمائیں گی بول اس موتی کے بدلے جنت دے دوں. وہ فوراً سودا کر لے گا. بی بی فرمائے گی بڑا سستا بھیج دیا تم نے موتی. کہ بی بی یہ ہے کیا؟ کہ دنیا میں ایک دفعہ تو میرے غریب حسین کو رویا تھا, تیرے آنسو کا وہ قطرہ موتی بن کے میرے پاس امانت رکھا. محبت اور ہوتی ہے, عبادت اور ہوتی ہے. جہاں جاتے ہیں یہ آنسو وہاں سجدہ نہیں جاتا. سجدہ نامہ اعمال میں جائے گا, آنسو رومال فاطمہ میں جائے گا. کیا بات ہے, اس کا بدلہ کائنات میں کوئی موجود. اور یہی امام جعفر صادق کی حدیث ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ. روئے رلائے رونے والوں جیسی شکل بنائے جنت واجب ہو جائے گی. اصلی مال ہے, جھوٹے تاجر نہ بننا. یہ خالص اور سچا اور سچا مال ہے, جھوٹے تاجر نہ بننا. کیونکہ یہ مال جس کی خریدار خود مخدومہ عالمیان ہو. اگر تاجر جھوٹا ہوا تو کھرے مال کی توہین ہو جائے گی. اس غریب کو روو جس کے لیے راوی کہتا ہے میں 5ویں امام کے گھر گیا. بس 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے فضائل کا وقت بھی چاہا, رات کا ماحول اور یہ مقبول مجلس دیکھ کر کہ میں غریب زہرا کے مصائب کا تذکرہ زیادہ کروں. راوی کہتا میں امام صادق کے گھر گیا, میرا مولا سجدے کے عالم میں. ایک سجدہ ہوتا ہے ماتھے کی طرف سے, ایک ہوتا ہے مٹی پہ رخسار رکھنا. وہ کہتا ہے کہ اتنے رو رہے تھے امام کہ مٹی کا کیچڑ بن گیا تھا آنسوؤں کی وجہ سے. اور امام کا دایا رخسار مٹی پر تھا. اور دعا کیا فرما رہے تھے, خدایا ان آوازوں میں رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں. اللہم ارحم علی اصوات
خدایا ان اصوات پہ، ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی کوئی دعا ہو، کبھی کوئی حاجت ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جی ذاکر صاحب نے میرا نام لے کے دعا نہیں کی. ذاکر کا محتاج نہ ہوا کر، مجلس میں اونچی آواز میں کسی بھی ذاکر کے وقت رو پڑا کر، تجھے جعفر صادق کی دعا مل جائے. امام کی دعا نہیں ہوتی، اطلاع ہوتی. یہ دعا نہیں، یہ اطلاع ہے غریب زہرا کی طرف سے کہ غریب زہرا نے امام صادق نے دعا مانگی، خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما. اور پھر 5ویں امام کی حدیث ہے، آپ نے جابر جوفی کو اس وقت ڈانٹ دیا کہ جب وہ منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا. یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. امام کے گھر ایسے کر کے بندہ رو رہا ہے اور امام کے چہرے پہ جلال آ گیا. اور راوی کہتا ہے مجلس کی صف پہ بیٹھے بیٹھے امام نے دونوں ہاتھوں سے اس سے رومال چھین لیا. کہا جابر روتا کیوں نہیں؟ جابر روتا کیوں نہیں؟ اس نے وہ رومال امام کو دکھایا. مولا یہ بھیگا ہوا میں رو رہا تھا. کہا واہ جابر، حسین کو رونا اور چہرے پہ رومال رکھ کے رونا. رو کے کہتے ہیں مولا کیسے روں؟ کہا ویسے رو جیسے دادی زہرا جنت میں روتی ہے. مولا تیری دادی کیسے روتی ہے؟ فرمایا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی میت پر وہ بوڑھی ماں بہن کرے جس کی اور کوئی اولاد نہ ہو. یہ مذاق نہیں ہے. قبر میں جائے گا تو تجھے پتہ چلے گا حسین کے غم میں رونے کی فضیلت کیا ہے. جب تیری قبر بند ہو جائے گی تو پہلے اندھیرے میں جو پہلی روشنی ہے وہ حسین پہ رونا ہے. ایک اور بات کر کے پھر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے بڑے جلیل القدر مجتہد ہیں، نہایت جلیل القدر آقا حسین بروجردی آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ، آیت اللہ خمینی کے استاد تھے. اور جتنے مراجع، اکثر مراجعین کے استاد ہیں. آیت اللہ ابو القاسم خوئی کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ خمینی کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم کے بھی استاد ہیں. آیت اللہ بروجردی حسنی سید زادہ، یہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ 2 قطاریں. جاہل کے خواب سے عالم کا خواب بہتر ہوتا. عالم سید مجتہد. اور آج کیونکہ شب ظہور ہے، خدا آپ سب کو نصیب کرے معصوم قوم کی زیارت، جسے 12ویں امام نے کریم اہل بیت کہہ کے پکارا. مسجد جا رہی تھی، مدینے سے آ رہی تھی، نہ پیچھے جا سکی نہ آگے جا سکی. قوم میں قبر بن گئی کیونکہ قوم میں سن لیا تھا کہ بھائی مارا گیا. بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. بھائی کی موت کی خبر سنی، نہ آگے جا سکی نہ واپس جا سکی. حوصلہ زینب عالیہ کا، جس نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا گیا، 70 قدموں پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. جالسہ شمرون علی صدرہی، دیکھتی رہی کہ حسین کے سینے پہ قاتل سوار. لیکن پھر بھی 36 شہروں کا سفر کر کے کریم اہل بیت امام زمان علیہ السلام نے فرمایا بی بی معصومہ قوم کا حرم جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے اہل قوم کے لیے. 7 دروازوں سے پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں گے، معصوم امام نے فرمایا، اور ایک دروازہ خاص ہے اہلیان قوم کے لیے، اور یہ وسیلہ ہے کریم اہل بیت. زندان کے 14 سال کے قیدی کی بیٹی، جس کے لیے 10واں امام فرماتا ہے من زارا قبر الامی فی القم وجبت لہ الجنہ، جو میری پھپھی کے روزے کی قوم میں زیارت کرے اس پر جنت واجب. امام زمانہ نے فرمایا تھا کہ جو فاطمہ زہرا کی قبر پہ نہ جا سکے وہ کریم اہل بیت کی قوم میں زیارت کرے، اسے بطول کی زیارت کے برابر ثواب ملے. معصوم قوم، ان کے حرم کے اندر بڑے بڑے مجتہدوں کی قبریں، شیعت کے ستون دفن ہیں. لیکن جتنے زوار تشریف فرما ان سے پوچھئے، سب کی قبریں زمین سے ملائی ہوئی. ادھر دفن ہوئے کوئی حیثیت نہیں، بی بی کا حرم ہے مٹا دو. آیت اللہ سید محمد بن مہدی شیرازی قبر فرش کے ساتھ ملی ہوئی، نوری مالکی فرش کے ساتھ ملی ہوئی، حسین تبرسی
فرش کے ساتھ قبر ملی ہوئی. ایک قبر ہے جو اس میز جتنی اونچی ہے پورے حرم کے اندر, اور وہ قبر ہے اسی عالم دین حسین بروجردی کی. سبحان اللہ. حسین بروجردی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر 2 قطاریں ہیں, ایک کا حساب امام جعفر الصادق لے رہے ہیں, ایک کا حساب امام حسین لے رہے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو فیل ہوتے جاتے ہیں, لیکن امام حسین والی قطار کا عالم یہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ بندے آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں. امام جعفر الصادق والی لائن کا حال یہ ہے, پہلا بندہ پسینے سے کانپتا ہے, لباس پسینے میں بھیگ جاتا ہے, کانپتا کانپتا زمین پہ گرتا ہے, چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے, اور اس کا حساب امام ششم لے رہے ہیں. بروجردی فرماتے ہیں میں نے احساس کیا کہ میں کس قطار میں ہوں, تو دیکھا کہ میں تو چھٹے امام کے حساب والی قطار میں کھڑا تھا, اور 7 والی قطار بجلی کی طرح جنت میں جا رہی. بروجردی فرماتے ہیں میں نے اپنا پاؤں بڑھایا کہ اس قطار میں چلا جاؤں, 2 فرشتوں نے آگے پکڑ لیا, بروجردی مجتہد ہو, علماء کی قطار میں کھڑے رہو, وہ حسین پہ رونے والوں کی قطار. وہ جو ہاتھ ملا کے جنت میں جا رہے ہیں وہ حسین کے عزاداروں کی قطار. مجھے قرآن کی قسم بروجردی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے صبح نہیں کی, بلکہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے گھر میں ایک جگہ مخصوص کی ہے جہاں میں نے ایک ممبر رکھ دیا, اور میں اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر ہی صحیح آنسو نکل آئے, اور پھر رو کے کہتا ہوں خدایا مجھے قیامت والے دن مجتہدوں میں شمار نہ کرنا, مجھے حسین کے عزاداروں میں محشور کر. رونا نہ آئے تو رونے کی شکل پہ بھی حسین معاف کرتا. اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو جس وقت رونا نہ آئے, کیونکہ صادق آل محمد فرماتے ہیں حسین پر رونا نہ آنا سخت دلی کی علامت ہے, اور سخت دلی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اور کے گناہ معاف کرنے والے کے صدقے خدا میرے آپ کے گناہ معاف کرے. میں آخری فکر عرض کرتا ہوں تاکہ میں طوالت نہ پکڑ جاؤں اور اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق اس بات کو ختم کر دوں. سامعین گرامی قدر, 123 قبیلوں نے اکٹھے ہو کے حسین کو قتل کیا. امید رکھتا ہوں نوجوان رونا نہ ہائے کہہ دیا کرو, یا کم از کم شکل ایسی بنایا کرو دیکھنے والے کو پتہ چلے اس کا کوئی نقصان ہوا. ایک جنازہ ہو جس گھر میں بطول کی قسم اسے بتانا نہیں پڑتا, وہ سڑک سے گزرے بندے پوچھتے ہیں خیر تو ہے, کم از کم اپنی شکل ایسے مجلس میں بنا کے بیٹھے کرو کوئی غیر آ کے دیکھے تو اسے پتہ چل جائے یہ میت والے گھر کا فرد محسوس ہے. امام رضا نے فرمایا ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو جی چاہے تو میرے جد غریب حسین کو رویا کر, کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی, وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی بھی حسین کو روئی ہو. ابن شبیب اگر تو چاہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اور تیرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر. امام زمانہ علیہ السلام ان آنسوؤں کو قبول کریں. مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر دیکھ کر نہیں پتا کرتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. جعفر صادق کے گھر سے اتنی رونے کی آواز آتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ سیدوں کا کوئی مر گیا ہے, اور جب جاتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. امام رضا مدینے کی گلیوں میں جب ننگے پاؤں چلتے تھے لوگ سمجھ آتے, آج ہم ننگے پاؤں چلتے تو وہ مکثرین کا گروہ جو آل محمد کے مصائب سے رضاداری سے ہٹانا چاہتا ہے وہ کہتے ننگے پاؤں نہ چلو, ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو. ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو. امام رضا بازار میں چل رہے تھے, شام کا وقت تھا, اچانک مولا نے نالین اتار دیے, امامہ اتار کے پھینک دیا, ننگے پاؤں وقت کا محمد چلنے لگا. لوگوں نے کہا مولا آپ ننگے پاؤں, کانپتی ہوئی انگلی آسمان کی طرف اٹھی کہ وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا. وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا. غریب کو رونا سیکھو, دن نہ گزرے حسین کو روئے بغیر. ہر کام کو بھول سکتے ہو تو بھولو, ایک نماز نہ چھوڑو, دوسرا حسین کو رونا نہ چھوڑو. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے سونے سے پہلے پتہ کر کوئی نماز تیری رہ تو نہیں گئی. میں حسین کو رویا کہ نہیں رویا.
بسم اللہ. میں غریب کو رویا کہ نہیں رویا؟ میں مظلوم کو رویا کہ نہیں رویا؟ جناب سیدہ طاہرہ کی قسم، مومن ذاکر کا موت آج نہیں، ذاکر تو آل محمد کا کرم ہے تم پر جو اسباب پیدا کرتا ہے، ورنہ کون سا سبب ہے جو حسین کو رونے کے لیے کافی نہیں؟ یہی کثرت دیکھو، رو پڑھو اس کے اکیلے وقت کو یاد کر کے. یہ آج جو مجمع ہے یہ حسین کی تنہائی کا صدقہ ہے. یہ اس کی تنہائی کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے. جنگل میں مجلس کراؤ مجمع آئے گا، تہ خانے میں مجلس کراؤ مجمع آئے گا، غار میں مجلس کراؤ مجمع آئے گا. اور میرا تجربہ ہے، اور جو معززین یہاں پہ تشریف فرمائے، بالخصوص ملک ساجد صاحب قبلہ، خان صاحب قبلہ، امام حسین کے جو ذاکرین تشریف فرمائے، ملک امیر صاحب، مجھے قرآن کی قسم بھائی لیاقت سارے گواہی دیں گے. بانی مجلس کوئی آزمانا چاہے آزمائے، تو جتنا لنگر پکائے گا مجلس کے اندر، چاہے آدھی رات کو مجلس ہو، ایک وقت ضرور آئے گا جب دریاں بھری جائیں گی. پتہ نہیں کون کون سی مخلوق غریب کو رونے کے لیے آ جاتے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ حسین کو رونے کے لیے آ جاتے. بانیان سے پوچھو، بھائی شبیر سے پوچھو، ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے. یہ بندے پہچان نہیں سکتے ہوں گے، کتنے اجنبی بندے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون ہے جو ملائکہ کی شکل میں آیا ہوا غریب کی مجلس سننے کے لیے. کون کون ہے جو حسین کو رونے کے لیے آیا ہوا. 123 قبیلوں نے اکٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو قتل کیا. امام پنجم کا فرمان ہے 23 ریاستوں کی فوج نے اکٹھے ہو کر ایک حسین کو قتل کیا. تیرا 5واں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا. بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے غریب دادا حسین کے جسم پر اس انگوٹھی کے نگینے جتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تیروں میں تیر، نیزوں میں نیزے، برچھیوں میں برچھیاں نہ لگی. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن رونے والی شکل بنانا تاکہ میں آخری فکر عرض کروں. امام زمان فرما دے الذی جسمہ عریانا، وہ غریب جس کے بدن پر کفن نہیں تھا، وہ حرمہ اسیرا، اور جس کے گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا، وہ بدنہ شہقانا، کسی عالم کا فکرہ بھی ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا. کیا کروں؟ مصدر علم فرما رہا ہے، امام زمانہ فرما رہا ہے. وہ بدنہ شہقانا، جاؤ کائنات کے علماء سے پوچھنا یہ شہقانا کسے کہتے ہیں. ترجمہ کرنے لگا ہوں شہزادی کونین سے معافی مانگ کر، کیونکہ پردہ ڈالوں تو بات چھپتی ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں عشبہ سلام جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. ہاتھ سینے میں مار لو، کوئی حرج نہیں. میرا بچہ یا حسین کہہ کے سینے پہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، اور ان آنسوؤں کو ہمارے مرنے والوں کی قبروں میں چراغ کے طور پہ بھیجے. الذی بدنہ شہقانا، جس کا بدن گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا گیا، جس کا جسم بے ترتیب ہو گیا، جس کا جسم منظم نہ تھا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے نظر جھکا لے بچہ رونا نہیں آتا تو. میر انیس فرماتے ہیں ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. جسم کا گوشت کھا کے شفا بن گیا، بدن کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنسنے لگے. اور کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی جاتی تھی، جھک جھک کے سموں سے گوشت کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اجرکم اللہ طیب اللہ انفسکم. خدا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. گفتگو تمام کر رہا ہوں، آخری 2-4 فکرے عرض کر رہا ہوں. سلام اس غریب پر، سلام اس غریب پر، سلام اس غریب پر. جب مال ملون نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، غریب کی آواز آئی حیا کر، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. جو مال ملون حیا کر، کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. اور وہ ملون جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم
بجدل ابن سلیم، یہ دو ظالم ہے، ایک ظلم نہیں۔ جمال نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ بجدل ابن سلیم وہ ملعون ہے جو غریب کے ہاتھ کی انگوٹھی لوٹ کر گیا ہے۔ اس نے پہلے انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، انگوٹھی پہ انگلی پہ زخم تھا، زخموں کی وجہ سے ورم تھا، ورم کی وجہ سے انگوٹھی اتری نہیں۔ یہ کتے کا بچہ دو پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، ٹوٹا ہوا خنجر حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے ایسی ضرب ماری انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا۔ زینب لاش میں بین کرتی رہی، این اللباس ہوگا یا اخی، میرے بھائی تیرا لباس کہاں گیا؟ این الراس ہوگا یا اخی، میرے بھائی تیرا سر کہاں گیا؟ این سبابوں کا یا اخی، میرے بھائی تیری پانچویں انگلی کہاں گئی؟ زینب نے 3 سوال کیے، تیرا لباس کہاں گیا؟ تیری انگلی کہاں گئی؟ تیرا سر کہاں گیا؟ حسین نے ایک جواب دیا، این الرداء کے یا اختی، زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ اجرکم اللہ۔ آخری 3 منٹ اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے معزز محترم ذاکرین حسین کو وقت دوں۔ اور ایک ملعون ہے مالک ابن بشر، سارے کہہ دو لعنت بے شمار۔ جو نہیں کہہ سکے ہو اس کا جرم بعد میں سننا، سارے کہہ دو مالک ابن بشر پہ لعنت۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے غریب کے سر سے امامہ لوٹا۔ حسین کے پاس کربلا کے میدان میں 3 امامے تھے، ایک امامہ امامت والا ہے، وہ سجاد کے سر پہ تھا، اور ایک امامہ صحاب اپنے نانا والا سبز پہن کر حسین تقریر کرنے آئے تھے، اور تیسرا امامہ جو اپنے دادا ابو طالب کا سر پہ رکھ کے حسین آیا تھا۔ یہ تیسرا امامہ لوٹنے والے کا نام ہے مالک ابن بشر۔ 10ویں کا دن گزرا، شام غریباں گزر گئی، 11 محرم کا دن آیا، 12 محرم کو قافلہ روانہ ہوا۔ مقتل کی ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں، 11 محرم کو قافلہ وہیں رہا، 12 محرم کو قافلہ روانہ ہوا۔ 13 محرم کو حسین کے سویم والے دن قافلہ کوفے پہنچا۔ ابن زیاد انعام دیتا رہا، لوگ لوٹا ہوا مال دیتے رہے۔ مالک ابن بشر حرامی کو وقت نہیں ملا، اس کی باری نہیں آئی۔ مغرب کی اذان ہو گئی، ابن زیاد کہتا ہے اب جو لوٹا ہوا مال ہے لے کے گھر چلے جاؤ، کل آنا، جتنی لوٹ کا سامان وزنی ہوگا ویسا انعام دوں گا۔ مالک ابن بشر امامہ اٹھا کے گھر آ گیا، صندوق میں شبیر کا امامہ رکھا، تھکا ہوا حسین کا قاتل بے ہوش ہو کے سو گیا۔ آدھی رات کو مومنہ بیوی کی آنکھ کھلی، میں بالکل تشریح کے بغیر جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ مومنہ بیوی کی آنکھ کھلی، بے غیرت کو جگا کے کہتی ہے کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے؟ کمینہ نیند میں کہتا ہے باغی تھا، ادھر اس نے کہا باغی تھا، بیوی کے چہرے کا رنگ بدلا، آواز دے کے کہتی ہے بکواس نہ کر، یہ باغی تھا تو زہرا میرے گھر میں بیٹھ کے کیوں رو رہی؟ محمد کی بیٹی میرے گھر میں بیٹھ کے کیوں روئی؟ زہرا کا نام آیا، کمینہ کھڑا ہوا، دوڑ کے اس نے امامہ اٹھایا، لالچ میں باہر دوڑ گیا، کہتا گیا امامہ میں نے لوٹا ہے، حسین کی ماں واپس لینے آئی ہے، میں حسین کی ماں کو واپس نہیں کروں گا، ہر کوئی انعام لے کر جائے، میں امامہ واپس کیوں کروں؟ امامہ لے کے یہ بے غیرت کوفے کے جنگلوں میں چلا گیا۔ 2 سال تک پاگلوں کی طرح امامے کو لوگوں سے چھپاتا رہا، ہوا سے پتا ہلتا تھا، یہ امامہ چھپا لیتا تھا، انعام میں نے لینا ہے، میں امامہ کسی کو نہیں دوں گا۔ 2 سال کے بغیر بے غیرت کتے کی موت جنگل میں مر گیا۔ تیسرا پورا سال تیرے امام کا امامہ کوفے کے جنگل کی خاک پر پڑا رہا۔ 3 سال کے بعد حاجیوں کا قافلہ گزرا، ایک حاجی نے امامے کی خوشبو محسوس کی، اس نے امامہ اٹھا کے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ مکے کا حج کر کے حاجی مدینے پہنچا، مدینے کے بارڈر پہ تیرا خون رونے والا امام حاجی کے استقبال میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا تھا۔ حاجی قریب آیا، سجاد قریب آگے کہتے ہو اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو، بغیر اجرت کے سجاد مزدور بن کے تیرا سامان اٹھا لے۔ سجاد نے سامان اٹھایا، پورا رستہ شریف نے اس طرح سامان اٹھایا، کبھی چومتا ہے حاجی کے سامان کو، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ قبر محمد مصطفیٰ، حاجی قریب آیا، دیکھ کے کہتے ہیں مزدور بتا یہ قبر کس کی ہے؟ سجاد کہتے ہیں نبیوں کا سلطان ہے۔ آواز ہے جلدی کر محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھ۔ سجاد نے ہاتھ رکھا، حاجی کہتے ہیں بغیر اجرت کے میرا سامان اٹھانے والا سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ سید رو کے کہتے ہیں میری پوری کائنات
मातम कर, मातम कर, मातम कर, मातम कर। आखिरी जुमले छोड़ रहा हूं। सच सच बता, मेरे अमामे में तेरा क्या है, मेरे सामान में तेरा क्या है? आबाद है मेरी पूरी कायनात अभी अब्दुल्ला का अमामा, और मैं सैयद सज्जाद चौथा इमाम हूँ। कदमों में गिरा, मौला माफ करी, मैं तो उससे सामान उठवाता रहा हूँ। मौला तेरी मलकियत उठा ले कि बिला जहाद में उठाया हुसैन का अमामा। पंजाब के रहने वालों, ये हमारे पंजाब की सीरत और सकाफत है। जब कोई यतीम मर जाता है, तो जो कोई दुनिया से कोई मर जाता है, उसके यतीम के सर पे बाप वाला अमामा रखते हैं। हुसैन की शहादत के 3 साल बाद गरीब का अमामा हाथों में उठा के सज्जाद ज़हरा की हवेली में दाखिल हुआ। किसी बीबी ने मुसल्ला छोड़ा, किसी बीबी ने तस्बीह छोड़ी। असगर की मां धूप से उठी, करीब आई, सज्जाद मेरे हवाले कर। ज़ैनब ने अमामा लिया, 3 साल बाद अमामा खोला, कहीं तीरों के सुराख, कहीं तलवारों से फटा हुआ, कहीं नेज़ों से फटा हुआ। ज़ैनब ने मोहम्मद की कब्र पे आके हुसैन के अमामे को खोला, रसूल की कब्र पे अमामे को रखा, मोहम्मद की कब्र में जलजलाया, रसूल कब्र से बाहर आया। ज़ैनब उठा ले, ज़ैनब उठा ले, रो के कह दिया, नाना बस, मर्द हो के 3 साल बाद अमामा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मस्तूर हो के 70 कदम पे सर पे कुरान रख के कातिल की मिन्नतें करती रही। ना मार, मेरी मां ने चक्कियां 20-20 के हुसैन को